عید ولادت مسیح کے موقع پر سجائے ہوئے درخت میں جب جگمگاتی ہوئی روشنیوں پر میری نظر پڑتی ہے تو بہت سے واقعات اور خیالات ذہن میں آتے ہیں، لیکن جو سب سے اہم بات ذہن میں آتی ہے وہ کلام مقدس کی وہ آیات ہے جو بتاتی ہے کہ خدا نور ہے اور اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں۔ خدا چونکہ خود نور ہے، لہذا صرف وہی اس قابل ہے کہ دنیا کو منور کریں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ قرآن اور کلام مقدس دونوں اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ یہ خدا ہی ہے کہ جس نے آسمان اور زمین کو تخلیق کیا۔ خلق اللہ السماوات والارض۔ دونوں کتابیں کہتی ہیں کہ خدا تعالی نور العالمین ہیں۔ اگرچہ دونوں کتابیں حضور المسیح کو خدا کا کلام اور روح قرار دیتے ہیں، کلام مقدس میں نہ صرف ان صفات کی توضیح ملتی ہے بلکہ یہ بھی کہ المسیح بھی نور العالمین ہیں۔ خدا تعالیٰ نے اپنے کلام جن کو ہم المسیح کے نام سے جانتے ہیں ان کے وسیلہ سے دنیا کو پیدا کیا، بلکہ جو کچھ پیدا ہوا اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ پھر مزید یہ کہ المسیح نہ صرف کلام خدا اور روح حق ہیں بلکہ وہ خدا کا نور بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کلام مقدس ان کے دنیا میں مجسم ہونے کا ذکر کرتا ہے تو یہ بھی بتاتا ہے کہ المسیح خدا کا حقیقی نور ہے۔ یہ وہ نور ہے جو اس دنیا میں المسیح کی حیثیت میں آنے سے قبل کئی نبیوں پر جلوہ گر ہوا۔ حضرت موسیٰ کے واقعے سے مسیحی اور مسلمان بھی باخبر ہیں۔ جی ہاں، یہ وہ نور ہے جو نہ صرف بسم کرنے کی طاقت رکھتا ہے بلکہ زندگی دینے کی بھی قدرت رکھتا ہے۔ المسیح ہمارے نور الہی اپنے پہلی آمد پر جسے ہم بطور عید ولادت مسیح مناتے ہیں وہ خدا کی طرف سے فضل بن کر آئے، تاکہ جیسا کہ کلام میں لکھا ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ بات یہ ہے کہ یہ دنیا تاریکی میں ڈوبتی جا رہی ہے اور بچاؤ صرف المسیح نور الہی کی وسیلہ سے ممکن ہے۔ پھر آپ شاید جانتے ہیں کہ اہل اسلام ہر سال لیلۃ القدر یا شب قدر مناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس رات خدا زمین کے نزدیک والے آسمان پر آ جاتا ہے تاکہ لوگوں کی دعاؤں کو سنے۔ لیکن ہم مسیحیوں کے نزدیک حق تو یہ ہے کہ خدا جو کائنات کا نور یعنی نور العالمین ہیں، انہوں نے خود اپنے کلام کو پیغمبر اسلام سے 700 پہلے اس دنیا میں بھیجا کہ دنیا میں لوگوں کے درمیان رہیں۔ یہ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں نہ صرف نبیوں نے بلکہ فرشتوں نے بھی خوشخبری دی اور المسیح کو ایمانویل کا خطاب دیا، جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ ہے۔ سو ظاہر ہے کہ خدا کی حضوری صرف آسمان تک نہیں بلکہ انسانوں کے درمیان حضور المسیح کے وسیلہ سے واقع پذیر ہوئی، بلکہ اب بھی ہے۔ پھر یہ بات واضح ہو کہ اہل اسلام اور مسیحی مانتے ہیں کہ اللہ نور السماوات والارض، یعنی خدا آسمان اور زمین کا نور ہے۔ پھر مزے کی بات یہ ہے کہ المسیح نے بھی اپنے بارے میں یہی کہا، انا ہوا نور العالم، دنیا کا نور میں ہوں۔ من یتبعنی، جو میری پیروی کرے گا، فلا یمشی فی الظلمات، وہ اندھیرے میں نہ چلے گا، بل یکون لہ نور الحیات، بلکہ وہ زندگی کا نور پائے گا۔ اور پھر یہ اعزاز اپنے پیروکاروں کو بھی انہوں نے بخشا اور کہا، تم دنیا کے نور ہو، انتم نور العالم۔
واہ کیا اعزاز ہے کہ اب ایک پیروکار ایک غلام کی حیثیت سے نہیں بلکہ نور کی وراثت پانے کی وجہ سے ایک نوری فرزند کی حیثیت سے اس کی عبادت کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ المسیح کے بارے میں کلام مقدس میں مرقوم ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ یہاں ایک اور بات بھی بتاتا چلوں کہ ہم بھی اہل اسلام کی طرح شب قدر مناتے ہیں جس کو ہم کرسمس کی شام کہتے ہیں، لیکن مسلمان دوست کہتے ہیں کہ شب قدر کے موقع پر خدا نیچے والے آسمان پر آ جاتا ہے کہ ہماری دعاؤں کو سنے اور شاید قبول کر لے۔ مگر یاد رہے کہ ہم کرسمس کی شب قدر اس لیے مناتے ہیں کہ خدا جو الباطن ہے وہ المسیح میں الظاہر بن کر نہ صرف نیچے آسمان پر آئے بلکہ زمین پر آ گئے اور اپنے پیروکاروں کے درمیان سکونت اختیار کی۔ پھر عید پینتیکست کے بعد سے ان کا روح ان کے پیروکاروں میں سکونت کرتا ہے۔ یہ وہ نور العالم ہے جو کہتے ہیں کہ میرے نام میں دعا مانگو تو قبول ہوگی۔ یہ وہ نور العالم ہے کہ جب ان کے ایک شاگرد فلپس نے کہا کہ ہمیں خدا باپ دکھا دے تو ہمارے لیے یہی کافی ہے، تو انہوں نے جواب دیا، اتنی مدت سے تمہارے ساتھ ہوں، کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے مسیحی جب کرسمس یعنی عید ولادت مسیح مناتے ہیں اور چراغاں کرتے ہیں تو یہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ المسیح نور العالمین ہے جو منجی بن کر آئے اور ایک دن اپنے پورے نور اور جلال کے ساتھ عادل کی حیثیت سے عدالت کرنے آئیں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب ہر گھٹنا ان کے حضور جھک جائے گا۔ عزیز ناظرین، المسیح وہ نور العالمین ہیں جو آج بھی ہر دل کے دروازے پر دستک دے رہے ہیں، اور ان کی یہ دعوت ہے کہ آؤ میرے نور میں منور ہو جاؤ۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔